سے محبت کو، عشق اور جنون اور جذبے کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیا ہے؟ بس وہ جنگ صفین کا واقعہ سامنے رکھتے کہ امیر معاویہ کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ پر تنقید ہو رہی ہے، اس جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ کی توہین ہو رہی ہے، اس جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ کو سب و شتم کیا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، پوری زندگی پر پانی پھیر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہاں مان رہے ہیں؟ کہاں ان کی زندگی، 57 سال ان کی زندگی امام علی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن ادھر پیدا ہوئے، ادھر انہوں نے لے جا کر میدان کربلا میں کھڑا کر دیا، اور وہ بھی کربلا کے قصے، من گڑک کہانیاں، افسانے انہوں نے گاڑ دیے۔ بھائی پوری زندگی بتلاؤ نا، حضرت حسین پیدا کیسے ہوئے، ان کی زندگی کیسی تھی، پیدائش کیسی تھی، بچپن کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے پیار دیے ان کو، نبی علیہ السلام نے کیسے ہونٹ اور لب چھوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے ہونٹوں کو کیسے سونگھا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے کندھوں پہ کیسے سوار کروائے ہیں، نبی علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کیسے کر دیا تھا جب یہ نواسے نبی علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہوئے تھے۔ پوری زندگی ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 2 سال 3 ماہ حکومت رہی، یہ کیسے ان خلافت کے اور خلیفے کے دور میں پلتے تھے شہزادوں کی طرح۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال کیسے کھاتے پیتے رہے ہیں، 12 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت میں یہ شہزادے کیسے گھومتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں 5 سال تک یہ کیسے رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ حکومت میں ان شہزادوں کو کیسے رکھا گیا، یہ تاریخ نہیں بیان کی۔ بس وہاں پیدا ہوئے حضرت حسن حسین، وہاں لے کر میدان کربلا میں کھڑا کر دیے، اور ساری داستان غم وہاں سے من گڑک قصے اور کہانیاں انہوں نے گڑھ دیے۔ یہ ظلم اور جفا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پیشن گوئیاں تو دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، آپ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور سچ کے ساتھ، پیغام حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ پیغام سارے عالم پر، سارے ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ سے خیبر تک پہنچے، ابھی تو ملک شام نہیں پہنچے، ایران نہیں پہنچے، عراق نہیں پہنچے، قسطنطنیہ میں نہیں پہنچے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا اور پیغام حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ پیغام سارے ادیان باطلہ پر، غلط بیکار مذہبوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ کس کے دور مار ہو رہا ہے؟ یہ پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق 11 لاکھ مربع میل پر، حضرت عمر آئے تو 22 لاکھ مربع میل پر، عثمان آئے تو 44 لاکھ مربع میل پر، حضرت علی المرتضیٰ آئے، چونکہ اندر کے اختلافات، رنجشیں کچھ تھی جس کی وجہ سے فتوحات رک گئی، پھر امیر معاویہ آئے، انہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرایا ہے۔ یہ اگر قرآن کریم کی آیت کی عملی تصویر آپ دیکھنا چاہیں گے، جس دور میں، جس زمانے میں ہو رہا ہے پورا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہے۔ اور ذکر معاویہ جب بھی بیان ہوتا ہے، ذکر معاویہ جب بھی بیان ہوتا ہے، سیاہ چہروں پہ بغض عیاں ہوتا ہے۔ عجیب کرامت ہے نام معاویہ کی، نام یہاں لیتے ہیں درد وہاں ہوتا ہے۔ اور امیر معاویہ تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا دنیا میں بجا چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں زندیق و ملحد، ان کو خدا کے قہر سے ڈرا چھوڑوں گا۔ تاریخ شب میں وہ سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر،
کثرت کو اگر قلت سے دبانا ہو تو محمد کے صحابہ کا وہ جگر پیدا کر۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ رجب المرجب کا چل رہا ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 7واں مہینہ کہلاتا ہے، عظمت و رفعت والا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے اہم واقعات اور ان واقعات میں سر دست خال المسلمین، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم، فاتح قبرص و شام، فاتح عرب و عجم حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یوم وفات ہے۔ سن 60 ہجری کو 77 یا 78 سال کی عمر میں امیر المؤمنین، خال المسلمین، فاتح عرب و عجم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما چکے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہے۔ ان کی پیدائش پر کاہنوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا کا حکمران بنے گا، پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ ماں نے کہا تھا اگر میرا بیٹا حکمران نہ بنے تو میں روؤں۔ پھر دنیا فلک نے دیکھا اور چشم فلک نے یہ مظاہرہ کیا ہے کہ نفس دنیا سے زیادہ، آدھی دنیا سے زیادہ حکمران بننے والے اور 20 سال تک حکومت کرنے والے فاتح عرب و عجم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بدر کے مقام میں، احد کے مقام میں نہیں تھے۔ سن 7 ہجری کو صلح حدیبیہ کے مقام پہ راجح قول یہی ہے کہ یہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، چونکہ ان کے والد گرامی کفار کے سردار تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے اسلام کو کچھ وقت تک کے لیے حالات کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسلام کو انہوں نے مخفی رکھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ بڑے خوش نصیب صحابہ میں ہیں کہ یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام لا چکے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، اور ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام لا چکی تھی، اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما یہ بھی اسلام لا چکے تھے، صحابی رسول تھے۔ اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ نام رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہن ہے امیر معاویہ کی، اور نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، زوجہ نبی بنی
اور امہات المومنین مومنوں مسلمانوں کی ماں بنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خوش نصیب صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر یزید جو ہے یہ دو نام ہے، ایک یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے اور وہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام پر انہوں نے اسلام لایا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا۔ اور ایک یزید بن امیر معاویہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کے الگ کارنامے ہیں۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے عمرۃ القضاء کے موقع پہ، تقریباً 4 سال نبوت کا دور انہیں نصیب ہوا، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں رہے، معیت میں رہے، ساتھ رہے۔ سن 7 ہجری کو یہ مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں سن 11 ہجری کو۔ اس اعتبار سے 7 کا 3 اور یہاں 1 تو 4 سال انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن 4 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام سے اتنا کچھ انہوں نے حاصل کیا، اتنا کچھ انہوں نے سیکھا، اتنا کچھ انہوں نے لیا کہ ان کے دور کے اور بعد والے حیران اور شستر رہ گئے کہ کم وقت کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام سے بہت کچھ حاصل کیا۔ نبی علیہ السلام ان پر بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں رازدار نبی علیہ السلام نے بنایا، خطوط لکھا کرتے تھے، سلاطین اور دنیا کے بادشاہوں کے نام پر نبی علیہ السلام جو خط لکھا کرتے تھے تو لکھوانے کے لیے جن کو بلایا جاتا ان کاتبان وحی پہ 19 افراد میں 6 نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا۔ نبی علیہ السلام کے خطوط لکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پیغامات کو لکھا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ خطوط ظاہر بات ہے دنیا کے بادشاہوں کے نام پر خط لکھ رہے ہیں، اب یہ رازدار ہونا ضروری ہے۔ ہم بادشاہ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، میرا پیغام کیا ہے، میری بات کیا ہے، یہ راز کی بات دوسرا معلوم نہ ہو، اسی لیے رازدار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ تقریباً 65 کے قریب خطوط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہوں کے نام لکھے ہیں، اور باقاعدہ وہاں سے جب خط آتا تو نبی علیہ السلام پڑھنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ نے خط بھیجا، روم کے بادشاہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود نہیں تھے، وہ قاصد آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس اس خط کو پیش کیا اور کہا کہ اس کے اندر ایک سوال ہے اور ہمارے روم کے بادشاہ کو اس کا جواب چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ اس خط کو کھولیں اور اس کے اندر کیا سوال لکھا ہے۔ تو اس روم کے بادشاہ نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت جو ہے کعرض السماء والارض، آسمان و زمین کے برابر اس جنت کی وسعت ہے۔ جب اتنی بڑی جنت ہے تو جہنم کہاں گیا، دوزخ کہاں گئی، وہ کہاں پر سمائے گی، اس کے لیے کون سی جگہ ہے، کون سی جہان ہے، کون سی دنیا ہے، کون سا عالم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جواب لکھو کہ یہ دن آتا ہے، اتنا بڑا دن ہے، یہ دن آتا ہے، آنے کے بعد جب یہ جاتا ہے تو رات جیسے آ جاتی ہے، رات اس دن پہ سما جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کو بھی اس جہاں میں سجایا ہوا ہے، یہ آسمان و زمین پر وسعت ہے، حاوی ہے، اسی طرح جہنم بھی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ پورا اتنا بڑا دن ہے، اب یہ دن جاتا کہاں ہے، پھر رات آتی کیسے ہے، رات جاتی ہے پھر یہ دن آتا ہے،
جس طرح دن میں رات سما جاتی ہے اور رات دن میں سما جاتی ہے، اسی طرح سمجھ لیں کہ جنت پہ جہنم سما گیا اور جہنم جنت پہ سما گیا۔ یہ اللہ کی مشیت میں، اللہ کی چاہت میں اور اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر میں ہے۔ تو اس طرح کے خطوط آیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں۔ یہ رازداری تو ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف خطوط لکھا کرتے تھے، قرآن پاک نہیں لکھا کرتے تھے، جبکہ قرآن پاک بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام انہیں بلایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کی تعریف کر رہے ہیں، فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں لکھے گئے، مرفوعۃ مطہرہ، بلند و بالا، عظمت و اعلیٰ، جن صحیفوں میں لکھے گئے، بایدی سفرہ، اور وہ ہاتھ جو ہے عظمت والے، بزرگی والے، برتر والے، جو ہاتھ قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں، بایدی سفرہ کرام بررہ، اور روئے زمین پر اس خطے پر سب سے بہترین اور عظمت ترین لوگ ہیں وہ کاتبان وحی 19 کے قریب، اور چھٹے نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے اعتراض کیا ایسی قوم بھی آباد ہوئی اور آئی جنہوں نے کہا کہ نہیں، خط لکھتے تھے، قرآن پاک نہیں لکھا کرتے تھے۔ تو یہ خط جو ہے نبی علیہ السلام کا پیغام، یہ بھی وحی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی، احادیث نبوی۔ وحی مطلوع جس میں الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے، قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اے پیغمبر آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ کتاب قرآن پاک، حکمت احادیث نبوی۔ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے، چاہے قرآن پاک ہو چاہے احادیث نبویہ ہو، یہ ساری چیزیں وحی مطلوع اور غیر مطلوع ہے، یہ ساری چیزیں وحی الہی ہے۔ تو وہ مطلوع کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ بھی اللہ کے ہو، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے معانی بھی اللہ تعالیٰ کے ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن پاک مطلوع ہے، اور ایک غیر مطلوع ہے جس میں الفاظ تو نبی کے ہو لیکن معانی اس کے خداوند کریم کے ہو۔ احادیث نبویہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، الدین النصیحہ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لما جئت بہ، یہ جتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں یہ سب الفاظ تو پیغمبر کے ہیں لیکن معانی نبی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے معانی اور میننگ اور ترجمہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام وحی کو بھی لکھا کرتے تھے، چاہے خطوط ہو، 65 کے قریب خطوط کو انہوں نے لکھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو رازدار بنایا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ وضو نبی علیہ السلام کو کروانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کسی بڑے بزرگ کو آپ نے وضو کروا دیا، کسی پیر کو، مرشد کو، پیر طریقت کو، ولی کامل کو آپ نے وضو کروایا، کسی عالم دین کو، کسی متقی پرہیزگار کو آپ نے وضو کروایا، ان کے انتقال کے بعد ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو، فلاں پیر و مرشد کو میں نے وضو کروایا تھا۔ ایک قلبی تعلق محبت ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کہا کرتے ہوں گے کہ میں نے امام الانبیاء، دو جہاں کے پیغمبر، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرمایا تھا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے ہوئے ہاتھ پہ پانی لے کے یوں نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ کے چہرے میں چھینٹا پھینکا، جس طرح دوست کے ساتھ مذاق کر لیتا ہے، یہ ایک گپ شپ تھا، نبی علیہ السلام کا مذاق تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔
اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہم مکن لہ فی البلاد، امیر معاویہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، آج تو صرف ہمارے سے ایک پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا، ایک پاکستان 22 لاکھ مربع میل پر امام علی مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر، تقریباً اس میں 8 کے قریب پاکستان سما جائے، 8 پاکستان آرام سے آ جائے، اتنی بڑی جگہ اور اتنے بڑے خطے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے دور آیا حضرت عثمان کا، 44 لاکھ مربع میل، تقریباً 16 پاکستان آ جائے۔ پھر چلتے چلتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی تو 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر، پوری دنیا کا نقشہ اٹھائیں تو 1,20,000 مربع میل ہے، جس میں تقریباً 72 لاکھ جو ہے وہ سمندری ہے، سمندر ہے، خشکی ہے ہی نہیں، جو باقی بچے وہ خشکی ہے۔ اب آپ دیکھیں خشکی اور سمندری تمام راستوں سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر حکومت ہو رہی، کتنی بڑی اس جگہ پر۔ صرف یہاں نہیں، انہوں نے دین کی خدمت یہاں تو ہے 300 جزیروں میں اللہ کا قرآن پہنچایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بحری جہاز، کشتی سب سے پہلے اس امت پہ بنانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، دور عثمانی میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے، کشتیاں تیار کی جائے، تو کشتی بحری جہاز تیار کرنے والے، مشورہ دینے والے امیر معاویہ رضی اللہ، 1 2 نہیں 1700 بحری جہاز انہوں نے بنائے اور کشتی سمندر میں اتار دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ 300 جزیروں میں اللہ کا قرآن پہنچایا، حفاظ اور قرہ حضرات کو پہنچایا کہ تمہارا پیچھے ہم سارا بندوبست کریں گے، تمہارے گھر کا، بچوں کا، بیویوں کا، سب کا ہم خیال رکھیں گے، تم جاؤ اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کا قرآن پہنچاؤ۔ 300 جزیروں میں قرآن پاک کے حفاظ اور قرہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر قسطنطنیہ کے اس ساحل پہ پہنچے اور یورپ کے دروازے میں جس نے اسلام کا جھنڈا گاڑا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر حکومت ہو رہی ہے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میری حکومت میں کتنا انصاف ہو رہا ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ایک شہر پہ اعلان کروایا گیا کہ آج کی رات کوئی بھی دکان بند نہ کرے، ریڑھی والا ایسے ہی چلا جائے، کیبن والا ایسے ہی چلا جائے، ٹھیا لگانے والا ایسے ہی چلا جائے، دکان ہے شٹر کھول کے چلا جائے، جیولر والا ہے، سونے والا ہے، سونا اپنا چھوڑ کے چلا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد پوچھا گیا، اب ہم سب دکانوں پہ جائے، اپنے ریڑھی پہ جائے، ٹھیلے پہ جائے، اور جانے کے بعد ہمیں صرف بتلائے کہ اس کی دکان سے، اس کی جگہ سے کیا چیز اور کتنی چیزیں چوری ہوئی ہے۔ پورا شہر ہے لیکن ایک بھی آ کر یہ نہیں کہتا کہ میری دکان سے کوئی چیز چوری ہوئی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ کہ وہ پیغمبر کا فرمان تھا کہ اللہ تجھے حکومت دے گا تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہم مکن لہو فی البلاد، روئے زمین کا تجھے حاکم بنائے گا۔ یہ کاتبان وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام اتنا اعتماد کیا کرتے تھے جنگ کے لیے، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، جلیل القدر حضرت ابوبکر صدیق جیسے امام الصحابہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ شخصیات بیٹھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگ کے لیے امیر معاویہ کو بلواؤ، ادعو معاویہ، میرے معاویہ کو بلواؤ، اور انہیں بلوایا گیا اور ان سے نبی علیہ السلام نے جنگ سے متعلق مشورہ لیا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو انسان تھے، زیرک انسان تھے، ہوشیار اور سمجھدار اور بیدار انسان تھے۔ 17 جرنیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عرب کی دھرتی پہ بڑے بڑے جو جرنیل تھے ان میں 17 جرنیلوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر بھی آتا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بے حد قرب اور تعلق ان کا رہا ہے۔
نبی علیہ السلام کو حج عمرے کے موسم میں جب حلق کروایا گیا اور ناخنوں کو کاٹا گیا، تراشا گیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان چیزوں کو رکھ لیا اور وصیت لکھوائی تھی، میں دنیا سے جاؤں تو یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک میرے منہ اور سینے کے پاس رکھ دینا تاکہ اس کی خوشبو میں قیامت کی صبح تک محسوس کرتا رہوں۔ یہ محبت ہے، تعلق ہے۔ یعنی اتنا بڑا انسان 77 سال جن کی زندگی اور 4 سال نبوت کے ساتھ رہے ہیں، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرایا، یہ ساری چیزیں وہ خیر آباد کر دیتے۔ ایسی قوم آئی جنہوں نے ساری خدمات کو، سارے تعلقات کو، رفاقت کو، دوستی کو، نبی علیہ السلام سے محبت کو، عشق اور جنون اور جذبے کو ملیا میٹ کر دیا۔ کیا ہے، بس وہ جنگ صفین کا واقعہ سامنے رکھتے کہ امیر معاویہ کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر جرار صاحب ذوالفقار کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ پر تنقید ہو رہی ہے، اس جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ کی توہین ہو رہی ہے، اس جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ کو سب و شتم کیا جا رہا ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، پوری زندگی پر پانی پھیر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہاں مان رہے ہیں؟ کہاں ان کی زندگی، 57 سال ان کی زندگی، امام علی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن ادھر پیدا ہوئے، ادھر انہوں نے لے جا کر میدان کربلا میں کھڑا کر دیا، اور وہ بھی کربلا کے قصے، من گھڑت کہانیاں، افسانے انہوں نے گاڑ دیے۔ بھائی پوری زندگی بتلاؤ نا، حضرت حسین پیدا کیسے ہوئے، ان کی زندگی کیسی تھی، پیدائش کیسی تھی، بچپن کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے پیار دیے ان کو، نبی علیہ السلام نے کیسے ہونٹ اور لب چھوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے ہونٹوں کو کیسے سونگھا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے کندھوں پہ کیسے سوار کروائے ہیں، نبی علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کیسے کر دیا تھا جب یہ نواسے نبی علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہوئے تھے۔ پوری زندگی ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں 2 سال 3 ماہ حکومت رہی، یہ کیسے ان خلافت کے اور خلیفے کے دور میں پلتے تھے شہزادوں کی طرح۔ حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال کیسے کھاتے پیتے رہے ہیں، 12 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت میں یہ شہزادے کیسے گھومتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے دور حکومت میں 5 سال تک یہ کیسے رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ حکومت میں ان شہزادوں کو کیسے رکھا گیا، یہ تاریخ نہیں بیان کی، بس وہاں پیدا ہوئے حضرت حسن حسین وہاں لے کر میدان کربلا میں کھڑا کر دیے، اور ساری داستان غم وہاں سے من گھڑت قصے اور کہانیاں انہوں نے گھڑ دی ہے۔ یہ ظلم اور جفا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پیشن گوئیاں تو دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، آپ دیکھیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور سچ کے ساتھ، پیغام حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ پیغام سارے عالم پر، سارے ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ سے خیبر تک پہنچے، ابھی تو ملک شام نہیں پہنچے، ایران نہیں پہنچے، عراق نہیں پہنچے، قسطنطنیہ میں نہیں پہنچے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا اور پیغام حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ پیغام سارے ادیان باطلہ پر، غلط بیکار مذہبوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ کس کے دور مار ہو رہا ہے؟ یہ پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق 11 لاکھ مربع میل پر، حضرت عمر آئے تو 22 لاکھ مربع میل پر، عثمان آئے تو 44 لاکھ مربع میل پر، حضرت علی المرتضیٰ آئے چونکہ اندر کے اختلافات، رنجشیں کچھ تھی جس کی وجہ سے فتوحات رک گئی، پھر امیر معاویہ آئے، انہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرایا ہے۔ یہ اگر قرآن کریم کی آیت کی عملی تصویر آپ دیکھنا چاہیں گے، جس دور میں، جس زمانے میں ہو رہا ہے پورا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت ہے۔
پیشن گوئیاں ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے بحری جنگ کرے گا، سمندری راستوں پہ جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ان 1700 بحری جہاز تیار کرنے والے اور ان کے سپہ سالار بننے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر آگے چلیے، جو یہ کہتے ہیں جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، تو جنگ کا پس منظر اور پیش منظر میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ بھائی ہے وہ آپس میں لڑ جاتا ہے۔ آج کل کا زمانہ تو ماشاءاللہ وہ تو باپ بیٹے کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتے ہیں، بھائی لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن لڑنے کے بعد صلح ہو گئی، لڑنے کے بعد دونوں دست و بازو ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، تو آپ اب کہہ نہیں سکتے کہ اس کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ لڑائی ہوئی تھی لیکن بعد میں صلح ہو گئی، اب بعد میں اس کو تانا نہیں دیا جائے گا۔ قرآن حدیث میں آپ دیکھیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، 100 سال کا کافر بھی ہوگا لیکن وہ اسلام لے کر آئے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ اسلام قرآن حدیث کہتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے معاف کر دیے، ختم کر دیے۔ تو یہاں پر یہ تانا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، ان ابنی صالح ھذا سید، میرا یہ بیٹا حضرت حسن حسین کی طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے یہ نواسے جو ہے یہ نیک صالح اور یہ دونوں سردار ہیں۔ سردار کس کے؟ فرمائیں کہ لعل اللہ یصلح بینہ فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ 2 مسلمانوں کی جماعت کے درمیان یہ صلح کروائیں گے۔ نبی علیہ السلام مسلمان کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ ہو یا علی المرتضیٰ ہو، دونوں مسلمان جماعت ہوگی، دونوں مسلمان ہوں گے۔ یہاں تو محبت کی بات ہو رہی ہے، آپ نفرت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو وفاداری کی بات ہو رہی ہے، آپ غداری کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو دوستی کی بات ہو رہی ہے، آپ دشمنی کی بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بینہ فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروانے والے وہ میرے یہ نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ ہماری کتاب چھوڑیں، ناج البلاغہ اٹھائیے، اہل تشیع کی کتاب، جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ لکھا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں پہ کیا جملہ فرمایا ہے۔ ان حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جب لوگ غلط بات کر رہے تھے، حضرت علی تک بات پہنچی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہو، زبان لگام دو۔ ان ربنا واحد و دیننا واحد و ان نبینا واحد و ان دعوتنا فی الاسلام واحدہ، خبردار اس کا اور ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین امیر معاویہ اور میرا دین ایک ہے، میرا اور امیر معاویہ کا نبی ایک ہے، ہمارا اسلام میں دعوت، پیغام، کاس، پروگرام، منشور، دستور وہ ایک ہے۔ واضح بات کر دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمانے لگے، اور یہ اصول کافی کے اندر آپ اٹھا کے خود پڑھ لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے، میرے آقا، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ طلحہ کو جو مارے گا، قتل کرے گا، وہ جنت پہ نہیں جائے گا، اور طلحہ تو امیر معاویہ کے لشکر میں تھا، اور ہماری طرف سے کسی نے تیر برسایا تو پھر طلحہ تو شہید ہو گئے، تو یہ ہمارے والے لوگ پھر جنت نہیں جائیں گے۔ بڑی بات ہو گئی۔ جب انہوں نے تیر چیک کیا تو تیر جو ہے وہ امیر معاویہ یا حضرت علی کے لشکروں کے لوگوں کے نہیں تھے، وہ تیر جو ہے دشمن کے لوگوں کے تھے، جو وفادار نہیں، غدار لوگ تھے۔ جس طرح میں نے بتلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، 40 دن کا عرصہ وہاں پہ رہیں، پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو دیکھ بھال کرتے رہنا، ایسا نہ ہو یہ بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، ادھر ادھر نکل جائے۔ بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لگایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا چلہ لگا کر وہاں سے واپس ہوئے
تو دیکھا قوم تو سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ پورا ذکر کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا اور ساری قوم کو بنی اسرائیل کو کہا یہ تمہارا معبود ہے. موسیٰ اپنے رب کے پاس ملنے گیا, تمہارا معبود یہ, تم اس کی پوجا پاٹ کرو. اور جن کو ایک اس کے پیچھے لگا دیا تھا, اس کے اندر جن آتا اور وہ آوازیں نکالتا. لوگ بولتا واقعی آج بھی یہی ہو رہا ہے تقریباً. بالکل آسان ہے اس قوم کو پاگل بنانا, اس قوم کو پاگل بنانا بہت آسان ہے. کیسے کیسے باباؤں آئیں جنہوں نے جوئے والا بابا کا, کسی نے لاٹھی والا بابا کا, آٹے والا بابا کا, اور پتہ نہیں کون کون سا بابا, شو والا بابا آیا ہے. تو یہ ساری دکانیں بند ہو جانی چاہیے تھیں. دکانیں سے مراد یہ جو ضیاء الدین ہاسپٹل ہے, آغا خان ہے, نیشنل ہے, یہ ساری دکانیں بند ہو جانی چاہیے تھیں کہ اتنے بڑے بڑے بابا ہیں جنہوں نے ایک پھونک مارا تو سارے مسئلے حل ہو گئے, پریشانیاں دور ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو اس قوم کو بدھو بنانا اور پاگل بنانا بہت آسان ہو چکا ہے, بہت آسان ہو چکا. دین کی بات سمجھ نہیں آتی, بے دینی بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ابھی باہر کوئی بچہ کھڑا ہو پمفلٹ لے کے جس میں لکھا ہو شیخ مدینے کے کسی شیخ نے خواب میں دیکھا اور جس نے اس پمفلٹ کو شائع کیا, اس کو فوٹو کاپی کروا کے آگے نشر کیا, بانٹا, اس کے گھر بن گئے, اس کو اتنا بزنس, اس کو جاب مل گئی, اس کو اتنے پروفٹ پیسے ملے. اور جس نے اس لیکچر کا, اس واقعے کا انکار کیا, اس کے ساتھ یہ ہوا, وہ مر گیا, اس کے آل و اولاد مر گئے, گھر بار تباہ ہو گیا. اب وہ اس واقعے کو, اس خط کو پڑھ کے پاگل ہو جاتا ہے. اب اس کو تو بانٹنا ہے, چھاپنا ہے, فوٹو اسٹیٹ میں لکیریں اور لائنیں بنی ہوتی ہے کہ جب جلد اس کو چھاپ کے مجھے دیں, جمعے کی نماز کے بعد اس کو تقسیم کروانا ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہاں تک ہے. قرآن پڑھ کر قرآن کو نہیں چھاپتے, اس کی تقسیم نہیں ہو رہی, جہاں کار خیر ثواب ہے ہر اعتبار سے. لیکن یہاں ایک پمفلٹ, ایک کاغذ دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ جو کنڈے کی رسم ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر لوگ مناتے ہیں, میں اس پر بات نہیں کرتا, لیکن کل ہی میں نے دیکھا چند خواتین آگے جا رہی ہیں اور ایک خاتون دوسرے خاتون کو کہتی ہے کہ اس کو کنڈے کھلائیں گے, اس کو کنڈے کھلائیں گے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, یہ تو کنڈے کھلائیں گے. تو کنڈا ہے کیا؟ نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ فقہ میں, نہ کسی معتبر کتاب میں. 1906 کی پیداوار ہے اور ہندوستان کے لکھنؤ شہر کی پیداوار ہے. قرآن, حدیث, اجماع صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, مفسرین, محققین کسی زمانے میں نہیں ہے. یہ ناجائز و حرام ہے, واضح طور پر سمجھ لیں. یہ بدعت ہے. کنڈے کی رسم کی کوئی اہمیت, عظمت, وقعت دین اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ ناجائز و حرام ہے. کسی نے کہا کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں. ہم نے کہا تاریخ اٹھاؤ نا, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے, سنیوں کے امام ہیں, تمہارے تو ہے بھی نہیں. تم دکھاؤ, ان کی پیدائش ہی دکھاؤ رجب کے مہینے میں. نہ رجب کے مہینے میں ان کی پیدائش ہے, نہ رجب کے مہینے میں ان کی وفات ہے. وفات دیکھیں گے تو شوال کے مہینے میں آپ کو ملے گی, اور پیدائش دیکھیں گے تو آپ کو شعبان کے مہینے میں نظر آئے گا, شعبان کے مہینے میں. تو یہ ایک لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے 22 رجب کو کنڈا کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں باقاعدہ, چھپ چھپ کے پلیٹوں میں رکھ کے, کسی کو بتاتے نہیں, گھر کے 4 دیواری کے اندر کھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے 10 بیویوں کی کہانیاں بھی من گڑھک قصے اور کہانیاں بنا کے وہ گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر, جس میں کوئی ایک بچہ 5 سال کا بھی ہو یا 5 دن کا بھی ہو, اس کہانی سنانے کے موقع پہ اسے نہیں بٹھایا جاتا. اور جو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں تو اس میں صرف لڑکیاں کھائے گی, عورتیں کھائے گی. بچوں میں 1 دن کا بچہ بھی ہوگا اس کو بھی وہ مٹھائی نہیں ملے گی. یہ کہاں ہے؟ کون سے قرآن پاک, کون سے مذہب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کنڈے کی رسم در حقیقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نکالنے کے لیے, چونکہ یہودی جو ہے, یہودی اس دور میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ پریشان ہوئے تھے. کیوں؟ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو مدینے سے
یہودیوں کو مار بگایا تھا، انہوں نے عہد شکنی کی تھی، ان کو خیبر میں بسایا، لیکن وہاں ان کو راز نہیں آیا، عزت اور اپنا ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ ہے، ان کو ملک کے خیبر سے نکالا، ملک شام میں بگایا۔ پھر امیر معاویہ چونکہ ملک شام کے ہی تھے اور انہوں نے کہا یہ تو سدھرنے والی قوم نہیں ہے، انہوں نے ملک شام سے ایسا بگایا، پوری خطے میں دنیا عالم پہ ان کو کہیں ٹھکانہ رہائش اور جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر وہ اسرائیل کا ایک بارڈر لیا اردن کے علاقے میں، انہوں نے پھر پوری دنیا پہ شرارت کرنے کی سوچی ہے، جو آج بھی شرارت کر رہے ہیں فلسطین کے علاقے میں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا اللہ ہمارا ہے، اللہ مسلمانوں کا ہے، اللہ اسلام والوں کا ہے، اللہ وہ ہے ان کا ہے جن کے پاس قرآن پاک ہے، اللہ اس کا ہے جن کے پاس نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا، اب اور کیا دکھائے گا؟ امریکہ جس نے ساری دنیا میں مسلمانوں کو نشانہ مارنے کے لیے کبھی اسرائیل کو لگایا، کبھی ایران کو لگایا، ان گماشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تیتر بیتر کرنے کی کوششیں کی، لیکن وہ فلسطین کے مظلوم نہتے کمزور معصوم بچے بلکتے بلکتے دنیا سے جب جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا میں اللہ کے پاس جاؤں گی، بچی نے کہا تھا، اور جانے کے بعد شکایت کروں گی۔ وہ شکایت کیا تھی؟ مسلمانوں درد دل رکھنے والوں پیغام ہے، وہ بچی کا پیغام کیا تھا؟ وہ بچی کیا شکایت لے کر جائے گی کہ 52 اسلامی ملک ہے، ایک بھی ساتھ دینے والا نہیں، ایٹمی دھماکہ اور طیارہ موجود ہے، جنگی ہتھیار موجود ہے، خالد ٹینک اور میزائل موجود ہے، لیکن برسانے والا کوئی نہیں۔ یہی شکایت تو نہیں تھی کہ اتنے مسلمان بے حس ہو چکے ہیں کہ فلسطین کے لیے مسلمانوں قبلہ اول کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ 500 انبیاء کرام کی قبریں جہاں موجود ہے، ان فلسطین اور مسجد اقصی بیت المقدس کی رکھوالی کرنے والے اور پاسداری کرنے والے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہی شکایت تو نہیں تھی؟ یا یہی شکایت ہوگی اللہ ان اسرائیلیوں کو پکڑ لے، اللہ ان امریکیوں کو پکڑ لے؟ اور وہی ہوا جو پوری دنیا پہ زیادہ مہنگا ترین علاقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لاش کو لاش کر دیا، اور آج تک وہ آنکھ بجھانے کے لیے پریشان ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آنکھ بجھے گی نہیں۔ وہاں تمہارے اوپر برف باری بھی ہوگی، وہاں تمہارے نیچے زمین کے نیچے زلزلہ بھی آئے گا۔ اس اللہ کو تم نے دیکھا کہاں ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اس نے تو واضح پیغام دے دیا ہے نا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ وہ کبھی پکڑتا ہے تو گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ زمین کے اندر گھاڑ دیتا ہے، وہ کبھی چیخ کے ذریعے، فرشتوں کی چیخ اور آواز کے ذریعے انسانوں کو ملیامیٹ کر دیتا ہے، کبھی وہ آسمانوں سے پتھر برساتا ہے، کبھی وہ سمندر کے اندر ڈبو کے مار دیتا ہے۔ اس کے عذابات کو تم جانتے نہیں ہو، اس کی پکڑ کو تم جانتے نہیں ہو۔ امریکیوں، برطانویوں، اسرائیلیوں، اب بھی عقل سے کام لے لو، اب بھی عقل سے کام لے لو۔ لیکن جب تک عقل سے کام نہیں لیں گے اور گھٹنا ٹیکنے پر مجبور نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ یہ جیالے بھی موجود ہیں۔ ملک شام سے آپ نے دیکھا، وہ شام کے لوگ اور وہ مجاہدین وہاں پر انہوں نے سب اسرائیلیوں کو مار بگایا۔ بشار الاسد جن کو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے، ان کو وہاں سے مار بگایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی بہن، ان کے مزار کو اڑانے کے لیے یہی بشار الاسد اہل تشیع لوگ آئے تھے تاکہ اس مزار کو اڑائیں گے۔ پھر یہاں جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ وہ صرف یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجاہدین نے مزار اڑا دیا۔ یہ ہمارے دماغوں میں بات بٹھانے کے لیے انہوں نے سازشیں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پیرادار جو ہے اس کا نام معاویہ ہے، اس نے ان کو پکڑ لیا اسی وقت کہ مزار پہ دھماکہ کرنے آ رہے تھے۔ چند دن کا واقعہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو، تاکہ پوری دنیا پہ یہ واویلا چیخنا چلانا دکھائے، اپنی مظلومیت دکھائے، جس طرح حضرت حسین کو میدان کربلا میں 18,000 خطوط دے کر بلانے والے یہی بلوائی تھے، یہی کوفی غدار لوگ تھے، اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت حسین کو بلایا تھا اور ہم نے وفاداری نہیں کی تھی، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، ہمیں جو ہے وہاں کے کوفہ کے گورنروں سے ڈر لگ رہا تھا، ہم نے ساتھ نہیں دیا تو میدان خاندان نبوت کے لوگ مسل دیے گئے۔
تو ملک شام میں امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں ہر دور خلافت کے زمانے پہ۔ امیر معاویہ چاروں خلافہ کے دور میں ملک شام اور دمشق کے علاقے کے گورنر رہے ہیں۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں یہ بڑا ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت میں بڑھ کے نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں جب تھے تو ان کے زمانے میں ان سے اعلیٰ افضل برتر بالا کوئی بھی نہیں تھا، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو۔ فضیلت میں، درجات میں، افضلیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہاں لڑائیاں ہوئی، دونوں بھائی حضرت حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ سامری جادوگر کی عبادت ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کے ان کو نچوڑا، تو بھائی نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے، میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال نہ پکڑیے، میں نے انہیں سمجھایا تھا لیکن یہ باز نہ آئے، سمجھے نہیں۔ اب یہاں دیکھیں دو بھائی کی جنگ ہو گئی۔ اب کوئی اس واقعے کو قرآن میں لکھا ہے، تاریخی بات نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے، کوئی اس واقعے کو دیکھ کر بولے معاذ اللہ استغفر اللہ اعظم ہارون علیہ السلام صحیح نہیں تھے، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہاں دونوں پیغمبر، دونوں بھائی ہیں، دونوں محفوظ ہیں، دونوں معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ خطا ہوئی تو تیسرے بندے نے غلطی کروائی اور ساری لغزشیں اس کی طرف سے ہوئی ہے جو سامری جادوگر تھا۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیں گے، لیکن تھوڑا سا پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اس کے بعد لیں گے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ آپ کے لشکر میں وہ لوگ موجود ہیں، ان کو ابھی گرفت کر لیں ورنہ یہ بہت ناسور بنیں گے۔ یہ باتیں ہوتی رہی اور دور دور، لیکن بلوائیوں نے دیکھا، عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو یہ دونوں صلح کر لیں اور پھر ہم جو ہے پکڑے جائیں۔ اور دونوں جماعتیں آگے آس پاس فوجیں آ گئی قریب قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج۔ رات بس گزرنا تھا، صبح یہ صلح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ رات ہی رات بلوائیوں نے یہ کیا، عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے، کہ ادھر کچھ ٹولے کو بھیجا، ادھر ٹولے کو بھیجا اور کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں تیر برسانا، ہم کہیں گے امیر معاویہ کے لشکروں نے تیر برسایا، تم وہاں سے برسانا، ہم کہیں گے علی المرتضیٰ سے کہ وہاں سے کسی نے تیر برسایا ہے۔ اس طرح گمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس جنگ کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں طرف کے لوگ شہید ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنازہ پڑھا رہے تھے۔ یہ پیار تھی، آپس میں محبت تھی، الفت تھی، لگن تھا آپس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت ایک عورت آئی اور ہمارے کسی عالم سے سوال کیا اور کہا کہ یہ بتا ابو بکر کا دشمن کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ہمارا دشمن؟ کہا عمر کا دشمن؟ کہا عمر کا دشمن بھی ہمارا دشمن، عثمان کا دشمن؟ کہا ہمارا دشمن، علی کا دشمن؟ کہا ہمارا دشمن ہے۔ کہا اس کو لکھ کر دے دو۔ وہ عالم سمجھ رہے تھے یہ عورت کہنا کیا چاہ رہی ہے اور کروا کیا رہی ہے، انہوں نے لکھ کر دے دیا ٹھیک ہے، علی کا دشمن ہمارا بھی دشمن ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اس کے بعد اس عورت سے عالم دین نے کہا مجھے یہ بتلاؤ، ایک سوال میرا بھی ہے۔ اس عورت نے آگے سے کہا جب علی کا دشمن تمہارا بھی دشمن ہے تو علی کے ساتھ جنگ لڑنے والے امیر معاویہ تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہیں بریک لگاؤ، میں ایک سوال کر لوں، اس کا جواب ہو جائے گا۔ سوال کیا؟ اصول کافی کے اندر لکھا ہے، جو تمہارے مذہب کی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، جس طرح ہمارا قرآن پاک کے بعد بخاری شریف حدیث کی سب سے اصح کتاب ہے، مضبوط ترین کتاب ہے، تمہارے ہاں اصول کافی والی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے، حضرت حسن نے فرمایا جن کے ساتھ میں نے صلح کر لی اور اس صلح کو کوئی نہیں مانتا اس کی موت کفر پہ ہوگی۔ تو یہ جملہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، بعد میں حضرت حسن نے صلح کر لی تھی۔ اب آپ بتائیں اس صلح کو آپ نہیں مان رہے
دو بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ اور چاچا ہے، کسی کا بھتیجا سامنے کھڑا ہے، بھائی اس کا باپ ہے اور چاچا کے ساتھ لڑ رہا ہے، اب آپ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بچہ چاچے پہ جا کے ہاتھ اٹھائے گا؟ بھائی وہ دونوں بھائی ہیں نا، دونوں بھائی ہیں، وہ لڑ رہا ہے، ایک باپ کے بیٹے ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو، ٹھیک ہے آپ چھڑا سکتے تو چھڑائیں۔ اب اگر اس بچے کی تربیت صحیح ہوئی ہے، اگر اس بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو یہ جائے گا اور چاچا کو جا کے تھپڑ مارے گا۔ یہاں اگر ان کی تربیت صحیح ہوتی تو یہ کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھاتے، کیونکہ دو چچاؤں، دو بھائیوں کے درمیان اگر جنگ ہوئی حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان، تو آگے بیٹوں نے آ کے صلح کر لی، حضرت حسن نے صلح کر لی، کہا تم اس صلح کو مانتی ہو یا نہیں؟ اگر نہیں مانتی تو موت کفر کی حالت میں تمہاری ہوگی، اندیشہ ہے تمہاری موت کفر پہ ہو۔ اس کے بعد اس عورت کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ اب میں امیر معاویہ کا احترام دل و جان سے کروں گی۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھائی نے فرمایا کہ بھائی ہاتھ پہ بیعت کریں، امیر معاویہ کو اپنے امام بنائیں۔ ان کے ساتھ ایک دوست تھے قیس بن سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قیس جو تھے چھوٹے بچے تھے حضرت حسن حسین کے ساتھ، جب وہ بھی چھوٹے تھے یہ آپس میں کھیلتے تھے، بڑے ہو گئے ایک ہی عمر کے تھے، حضرت حسین سے اور حضرت حسن سے اشارے میں کہنے لگے، انہی کی کتاب میں لکھا ہے یومی ایما، آنکھوں میں اشارہ کرنے لگے، بھئی یہ تو آپ کے والد سے انہوں نے اختلافات کیے ہیں، رنجشیں ہو گئی تھی، تو میں ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصول کافی میں کم یا سعد فبایع فإنہ امامی، اے سعد کھڑے ہو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ میرا بھی امام ہے۔ یہ آپس میں تعلق ہے، یہ آپس میں پیار ہے، یہ آپس میں محبت ہیں، اور اسی محبت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل تھے، نرم دل تھے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسی بھائی چارگی کا پیغام ہم دنیا عالم کو دینا چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ سارے آپس میں شیر و شکر تھے، نرم دل تھے، رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے، یہ بھائی تھے آپس میں۔ دوسرا آئے، ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں سے یہ قوم آئی، اور انہوں نے آنے کے بعد تنقیدیں شروع کر دی۔ پار کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے، چند عرصوں کے اندر انہوں نے وہ کچھ حاصل کیا، 22 کے قریب احادیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے دعائیں دی امیر معاویہ کو، اللہ آپ کو علم دے، حساب کا علم دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے عذاب قبر سے محفوظ کرے، اللہ آپ کو روئے زمین کا حاکم بنائے، اللہ آپ کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، آپ کے ذریعے ہدایت سارے عالم پر پھیلے۔ صحابہ کہتے اگر تم امیر معاویہ کو دیکھ لیتے نا تو جو مہدی آنے والے امام مہدی، اس کو تم سمجھتے امیر معاویہ ہی اس زمانے کے مہدی ہے، وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے قلبی محبت ہو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، اور نبی علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یہ مجھے برا بلا کہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو کہا کہ تم برا بلا کہتے ہو؟ کہا نہیں، میں ابو بکر کو تو کچھ نہیں کہتا، عمر عثمان علی کو کچھ نہیں کہتا، میں امیر معاویہ کو تھوڑا بہت کہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ میرا صحابی نہیں ہے؟ تم اس کو برا بلا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر اگر صحابی ہے تو وہ بھی تو میرا صحابی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا نیزہ نکالو اور میری طرف سے اس کو نیزہ مارو۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت عمر نے نیزہ لے کر اس کو مارا، اس کی گردن پہ یہاں جا کے لگا، خون نکلنے لگا، یہاں تک قصہ ختم۔ صبح ہونے کے بعد یہ بزرگ پریشان ہوئے اور اس نے کہا کہ میں ذرا جاؤں ان کو اطلاع کروں، ایسا نہ وہ زخمی ہو گیا ہو۔ ان کے گھر جب پہنچے، ان سے گھر کے باہر رونے کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ رات کوئی آیا تھا اور اس فلاں بندے کو، ہمارے عزیز کو قتل کر کے جا چکا ہے، قاتل نظر نہیں آ رہا۔ کہا کہ نہیں، قاتل نظر آ چکا ہے، مجھے خواب کے ذریعے بتلا دیا گیا۔ یہ سب وہ شتم کیا کرتا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ذکر معاویہ جب بھی بیان ہوتا ہے سیاہ چہروں پہ بغض آیا ہوتا ہے، عجیب کرامت ہے نام معاویہ کی، نام یہاں لیتے ہیں درد وہاں ہوتا ہے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہیں برداشت نہیں ہوتا. تو ہم نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے جن کا پچھلے جمعے میں بھی اعلان ہوا تھا، تو کچھ ساتھی شاید وہ اعلان میں نہیں تھے. الہادی ویلفیئر ٹرسٹ، اس کا اغراض و مقاصد ہم نے مختصر رکھا تھا کہ ہمارے صرف اس علاقے کے اندر ایسا کوئی غریب ہے یا کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون ہوگا، قرض کی صورت میں نہیں. اگر وہ لوٹا سکتے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ان کے ساتھ تعاون فی سبیل اللہ ہوگا ان کے ساتھ. اور کچھ ایسے دوست احباب آ جاتے ہیں ادھار لینے کے لیے، ادھار قرض کی صورت میں، تو ان کے ساتھ بھی قرض کی صورت میں تعاون ہوگا تاکہ یہ بھائی جو ہے سود والوں کے پاس نہ جائے کہ وہاں جا کر اس سے قرض لے رہا ہے اور پھر سود پر اس کو رقم دینا پڑ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہو، تاکہ یہ ایک دروازہ بند ہو جائے. اگر بند بھی نہیں ہوتا تو کم تو ہو جائے گا. تو ایسے بھائیوں کو، دوستوں کو قرض کی صورت میں تعاون کرنا. اس کے علاوہ بھی مزید اغراض و مقاصد اس کے اندر ہے جو وقتاً فوقتاً ہم رکھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے گروپ باقاعدہ بنایا ہے. اور الحمدللہ پچھلے جمعے بھی کافی دوست احباب نے اپنے نام لکھوائے رقم کی صورت میں. اور ہم نے رقم بالکل آسان سا بدلائی ہے کہ رقم جو ہے وہ مہینے میں اگر 4 ہفتے ہیں تو ہر ہفتے میں 50 روپے، تو مہینے میں تقریباً 200 روپے بنے. تو میں نے بتلایا تھا کہ رقم جو ہے ایک ہی مہینے کا 200 روپے ایک ساتھ نہ دیں، ہر ہفتے کا آپ دیتے رہیں تاکہ دین کے ساتھ، نیکی کے ساتھ آپ کا ہاتھ چلتا رہے. ایک ہی ہفتہ دے دیا پورے مہینے میں، پھر وہ خاموش بیٹھا رہے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا، پھر ہر مہینے ہمیں جگانا پڑے گا. ٹھیک ہے، گروپ بنایا ہم نے، ہر ہفتے جو ہے ہم جگاتے ہیں، جمعرات اور جمعے کو جگائیں گے کہ بھئی ہفتہ آنے والا ہے، آپ اپنی برکت جو ہے 50 روپے وہ جمع کروا دیں، نیکی میں اپنا فنڈ شامل کر دیں. فاستبقوا الخیرات، اللہ قرآن میں کہتا ہے نیکی اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھیں. 10 رکعات پڑھ لینا آسان ہے، لیکن 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت مشکل ہے. قرآن پاک کے پہلے صفحے آپ اٹھائیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب کے بعد نماز، اور نماز کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ان کو وہ خرچ کرنے والے ہیں. اللہ کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اللہ کو بے حد پسند ہے. قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ایک دانہ اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلے گی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں گے. یعنی ایک اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ 700 دے گا. یہ تو ایک کوانٹٹی ہے. آگے چلے اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب کوانٹٹی بھی ختم ہے، تعداد بھی ختم ہے، اعداد و شمار بھی ختم ہے. یہ اللہ کے راستے میں لگانے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک راستہ ہے. ہم کم از کم علاقے کے جو کمزور طبقہ ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے، ان کو ہم سامنے رکھیں اور اس کار خیر کے اندر الہادی ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر ہم شامل ہو جائیں. تو فی الحرکتی برکتن، حرکت میں برکت بھی ہوتی ہے. ہم اپنے ہاتھ کو کسی طور پہ بھی چلاتے رہیں، لیکن الحمدللہ ایسے جوان بھی اٹھیں جنہوں نے کہا ہم 50 روپے نہیں، مزید انہوں نے کئی ہزار کے نوٹ انہوں نے دیے اور کہا کہ ہماری طرف سے الہادی ویلفیئر ٹرسٹ پہ آپ نام لکھوا دیں، اور اس کے ساتھ نمبر بھی. ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ کام تھوڑا ہوتا ہے لیکن پیچھے بدنام کرنے والے بہت ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے ہو گئے. بھئی پیسے کہاں ہوئے؟ پیسے ہوئے کہاں؟ اب ہم نے سولر کے لیے آواز اٹھائی، اب تک 1,20,000 روپے، 1,20,000. اگر صرف ہم 2 بیٹری اٹھائیں بس پیسے ختم. اب ایک طرف ہاتھ رکھتے ہیں تو دوسری طرف کچھ نہیں کر سکتے، دوسری طرف جاتے تو تیسری طرف ہم قدم نہیں اٹھا سکتے. سولر اٹھاتے ہیں تو ہم بیٹری نہیں لے سکتے، بیٹری لیتے تو ہم انورٹر نہیں لے سکتے، اگر انورٹر لیتے تو ہم پنکھے تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو رہا. کم از کم 3 سے 4 لاکھ روپے بھی ہوتے تو ہم آگے کے جو 4 پنکھے ہیں اسی کو چینج کر لیتے اور اسی پر سولر کا نظام چلا دیتے. کم از کم گرمی آئے تو اگلی صفحے جو ہے وہ کم از کم ٹھنڈک پہ، سکون پہ، راحت پہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں. بار کے وہ الگ موضوع ہو جائے گا. الہادی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنے لیے
اور جو اپنے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام پہ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ثبوت گروپ کی صورت میں بھی چلتا رہے گا۔ کوشش کریں کہ باہر کی باتوں پہ نہ آئے، ذمہ دار میں خود موجود ہوں، ذمہ دار مؤذن صاحب موجود ہے، جو حساب کتاب ہو آ کے آپ ڈائریکٹ بات کر لیں، ڈائریکٹ پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیکی کے کام میں جذبے کے ساتھ اور ایمانی غیرت کے ساتھ قدم بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔